الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بپائے احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 195 نمبر آیت شفا سے آگے، تو ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر مکمل طریقے سے ادا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم کو روک لیا جائے، حصر روکنا، حصار جس طرح گردا گرد کی دیوار کو کہتے ہیں رکاوٹ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم کو روک لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہیں ہدی میسر آئے وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور ہرگز اپنے بالوں کو نہ کٹوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک وہ قربانی اپنے ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے، اپنے محل تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو اس کو فدیہ دینا ہوگا روزوں کی شکل میں یا صدقہ کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، اطمینان میسر آ جائے، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو عمرہ اور حج کا ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور وہ جو ہدی میسر آئے وہ پیش کریں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی ہدی نہ پا سکے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے ایام حج میں رکھے گا۔ و7 إذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ اپنے گھر کو واپس پلٹے گا۔ تلک 10 کاملہ، یہ تعداد 10 پوری ہو گئی۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے کہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جس کے اہل و عیال یعنی جس کی رہائش مسجد حرام میں نہیں ہے، یعنی حدود حرم کے اندر نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو کیا کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ حج کی شرائط، حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کی سنن، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ یہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کو میلہ نہیں ہے کہ جو تمہارا جی چاہے کرتے پھرو، اور اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ رب کائنات نے ہم پر کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان ساری پابندیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تم حج کرو۔ میں تفصیلی مسائل تو عرض نہیں کر سکتا، تفصیلی مسائل کی ضرورت ہو تو میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، زاد السعید الی بیت العتیق و مدینۃ الحبیب، یہ میں نے بڑی کتاب لکھی ہے، اور چھوٹی کتاب حج اور عمرہ کے عام مسائل، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس پہ مسائل نقل کیے ہیں۔ اب میں مسائل تو عرض نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ میں اس کی تفسیر اور ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔
اتم الحج والعمرہ، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حج اور عمرے کے جتنے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہ کرو گے تو ایسی صورت میں کم از کم ایک مٹھی جو اور زیادہ سے زیادہ اونٹ ذبح کر کے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں پیش کرنا ہوگا۔ یعنی کم از کم جو جرمانہ ہے وہ ایک مٹھی بھر جو ہے۔ مثلاً ایسے کر کے جس طرح میں نے اپنی داڑھی کو سہلایا ہے، اس طرح کسی نے داڑھی کو سہلایا، دیکھا ہاتھ میں بال آ گئے ہیں، ایک دو بال آ گئے ہیں، تو اب اس کو جو بھر نہ مٹھی بھر جو صدقہ دینا لازم آ جائے گا۔ ہاں، دوران احرام جب میں نے احرام باندھ دیا تو پھر اپنی داڑھی کو اپنی انگلیوں کے ساتھ بھی خلال نہیں کر سکتا، اپنے سر میں بھی خلال نہیں کر سکتا، وہ کنگھی کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور پھر احرام کی ساری پابندیوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ سارا کام تم کس لیے کرو گے؟ للہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو گے۔ جو بھی پابندیاں ہیں، جو بھی جنایات ہیں، جو جس جگہ سے تم نے احرام باندھنا ہے، جیسے جیسے احرام باندھنا ہے، وہ ساری کی ساری پابندیوں کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت حج کا اعلان کیا تو شرف میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ بندہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف نیکی کرے گا تو شرک خفی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرتے ہیں۔ روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دو، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ حج کے لیے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے حج کرو۔ میرا اللہ جانتے ہیں نا، اس کو علم ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے حج کیا، میرے کریم آقا نے حج کیا، تابعین تبع تابعین نے حج کیا، ائمہ مجتہدین نے حج فرمایا، حج کیا۔ کسی نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت حاجی ابو بکر صدیق، حضرت حاجی عمر فاروق، الحاج عثمان غنی، الحاج علی المرتضیٰ، حسنین کریم، میں نے 25 حج پا پیادہ کیے ہیں، لیکن نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے اس کے علم میں نے کہا کہ تھا، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہے، کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ ایک حج کریں گے تو کوئی پوچھے گا نام کیا ہے؟ حاجی فلاں فلاں فلاں، یعنی وہ بتائیں گے کہ میں نے حج کیا۔ رب فرماتا ہے حج کرنا ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے کرو۔ بتانا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میں حج پہ نہ عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو عمرہ یا حج پہ جانے والے کو یہ کہنا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی محتاج دعا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا نا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کی قسم اگر زمانے بھر کی دولت مجھے مل جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے حضور کے یہ سرشاد گرامی سے خوشی ہوئی کہ بھائی وہ ہمیں دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے نبی فرمائے کسی کو ہمیں اپنی دعائیں میں یاد رکھیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوئی آدمی کسی کو کہے حاجی صاحب تو پھر یہ ثواب ہے، جائز ہے، احترام کے ساتھ بلانا چاہیے، لیکن خود نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے یہ سب میری رضا کے لیے کرو، لیکن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کو روک لیا جائے، یعنی تمہیں حج نہ کرنے دیا جائے، جس طرح حدیبہ کے مقام پر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم اور میرے کریم آقا کے صحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو کفار نے روک لیا تھا، آگے نہیں آنے دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اس وقت قانون بنایا اور آج بھی اس قانون پر یوں عمل کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ احرام باندھتے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر چوکی پر پولیس والے روک لیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ارشاد فرما دیا ہے۔
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بس اگر تم روک لیے جاؤ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو وہ قربانی جو تمہیں میسر ہے آگے بھیجو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے یہی عمل فرمایا تھا کہ حضور نے قربانی کے جانور ان کو ہدی کہتے ہیں، قربانی کے جانور رسول مشرف رحمۃ اللہ نے حرم کعبہ کی جانب بھیج دیے تھے، یعنی حدود حرم کی جانب بھیج دیے تھے تاکہ ان کو ذبح کر دیا جائے۔ کفار باوجود کہ وہ کافر تھے لیکن ہدی کے جانوروں کا پھر بھی حیا کرتے تھے، وہ بددیانتی نہیں کرتے تھے، ہدی کے جانوروں کی وہ تعظیم و توقیر بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو والبدن شعائر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے کوہان پر ہلکا پھلکا زخم لگا دیتے یا اس کے گلے میں جوتا وغیرہ باندھ دیتے، کلادہ ڈال دیتے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حرم کعبہ کے لیے ہدیہ ہے۔ کفار اس سے تعرض نہ کرتے بلکہ اس کو ذبح کر دیا جاتا، حرم کعبہ کے قریب یعنی حدود حرم میں ذبح کر دیا جاتا۔ میرے نبی نے وہ جانور بھیجنے کے بعد حلق کروایا تھا۔ رب کائنات کی قدرت دیکھے، علماء فرماتے رب کائنات نے ہوا کو بھیجا، ہوا ان صحابہ کرام کے سارے بالوں کو اٹھا کے حدود حرم میں لے آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدی بھیج دو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اس وقت تک تم اپنے سروں کو منڈوا نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری ہدی اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچ جاتی، یعنی حدود حرم میں تمہاری ہدی پہنچے گی، وہاں ذبح کی جائے گی، جب تک وہ ہدی اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچ جاتی تمہیں اپنے بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا لیکن تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے، اس کے سر میں خارش ہے، پھوڑے پھنسیاں بن گئی، ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں بہت زیادہ، حضور نے ان کو اجازت دے دی سر منڈوانے کی، اور اگر وہ سر پہلے منڈوا دیتا ہے ہدی پہنچنے سے پھر بھی جرمانہ ہے، اور اگر سر منڈواتا ہی نہیں ایسے ہی احرام کھول دیتا ہے پھر بھی جرمانہ ہے۔ وہ کیا جرمانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، پھر وہ کیا کرے؟ اگر وہ سر منڈوا نہیں سکتا، اس کا سر سارا کا سارا پھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا ہے، سر کو اس طرح سے منڈوایا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس کے سر میں زخم ہے، پھوڑے پھنسیاں ہیں، وہ منڈوا نہیں سکتا، یا پھر جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جوؤں کی وجہ سے سر منڈوانے کی اجازت دے دی تھی، یا کوئی ایسی مشکل میں ہو کہ سر منڈوانا لازم ہو، دونوں صورتوں میں ففدیۃ من صیام یا تو وہ روزے رکھے گا، یا صدقۃ یا پھر وہ صدقہ دے گا، اور نسک یا پھر قربانی کا جانور ذبح کرے گا، یعنی جو بھی اللہ رب العزت جل شانہ یہ عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح میں ابھی عرض کر چکا کہ میں مسائل بیان نہیں کروں گا، مسائل میں نے لکھ دیے ہیں اور الحمد 2 کتابوں میں، آپ کا جی چاہے تو آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے رب کائنات جل وعلا توفیق و ہمت عطا فرمائے اور شرف عطا فرمائے آپ کو۔ تو اگر آپ نے جانا ہو تو وہ کتاب لے جائیں، 2-3-4 مرتبہ مطالعہ کریں۔ اب میں بتا بھی دوں گا تو آپ کو یاد ہی رہے گا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ حرمین شریفین زیارت کے لیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو اور تم امن امان کے ساتھ حج کر سکتے ہو، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج تو جو کوئی نفع اٹھائے، متع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، مال و متاع اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، فمن تمتع بالعمرۃ اور جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، فما استیسر من الہدی پھر جو اسے ہدی میسر ہے وہ بھی پیش کرنا ہوگی۔ اتنی سی بات عرض کر دیتا ہوں، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ حج افراد آفاقی حج ہی نہیں کرتا، آفاقی حج سے مراد ہم لوگ ہیں کہ جو حد میقات سے باہر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، میقات سے باہر والا حصہ آفاق کہلواتا ہے، میقات کا اگلا حصہ وہ میقات کہلواتا ہے، اس کے یعنی آگے جو حصہ ہے یعنی وہ میقات اور ہل بھی کہلواتا ہے، اس کے آگے حصہ جو ہے وہ حدود حرم کہلواتا ہے۔ یوں کہ یہ کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرما دیا فلاں فلاں علاقے تک حدود حرم ہے، اس علاقے کے رہنے والے حربی کہلواتے ہیں،
حدود حرم سے باہر سے لے کر میقات تک کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا حل کہلواتا ہے، میقات کے باہر والا حصہ آفاق کہلواتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو اب سمجھیے، حج افراد آفاقی نہیں کرتا، وہ حلی کر سکتا ہے، عموماً حرمی کرتا ہے۔ حلی جو کہ حرم سے متصل اس لیے وہ کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد، یہ صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد وہ نہ تو سر منڈواتا ہے نہ احرام کی چادریں کھولتا ہے، مسلسل کے ساتھ حالت احرام میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، اور پھر اسی احرام کے ساتھ وہ حج بھی کر لیتا ہے۔ اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اس میں قربانی نہیں ہے، قربانی سے مراد ہدی ہے، یہ ہدی نہیں ہے۔ دوسرے دو حج ہیں، ایک تو نہ میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا یہ صحیح ذکر نہیں کیا، میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں، میں اس کی دوبارہ وضاحت حج افراد، اس میں وہ بندہ عمرہ کرتا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو قران کی بات بتا دی میں نے پہلے، میں نے نام افراد کا لیا ہے، لیکن میں نے جو بتایا وہ قران کا بتا دیا۔ پیچھے کر لیں، میں حج افراد کا بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ کر حج افراد کا، حج افراد سے مراد یہ ہے کہ بندہ تنہا حج کرے، اس میں عمرہ بالکل شامل نہ کرے۔ یہ حدود حرم والے کرتے ہیں، حدود حرم والے جو ہے نا یہ حج افراد کرتے ہیں، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں کرتے، صرف ایک حج کرتے ہیں۔ دوسرا حج حج قران، قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ حج قران سے مراد یہ ہے کہ بندہ عمرے کا احرام باندھے اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کریں، عمرہ کر کے احرام نہ کھولیں، پھر اسی عمرے کے ساتھ وہ حج کر لیں، اس سے حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد کے لیے ہدی نہیں ہے، حج قران کے لیے ہدی ہے۔ تیسرا حج ہے جو حج تمتع کہلواتے ہیں، جو ہم لوگ جو آفاقی ہیں، جو حد میقات سے باہر رہنے والے ہیں، یہ تمتع کرتے ہیں عموماً۔ اس کا یہ معنی ہوتا ہے نفع اٹھانے کا کہ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ حج کے مہینوں میں وہ بندہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور پھر نارمل زندگی بسر کرتا ہے، نارمل لباس پہن کر، یہاں تک کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں۔ پھر 8 تاریخ کو، حج کے ایام میں 8 تاریخ کو وہ دوبارہ احرام باندھتا ہے اور اس کے ساتھ پھر حج کر لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع والا بھی ہدی پیش کرے گا، حج قران والا بھی ہدی پیش کرے گا کہ اس نے ایک سفر میں 2 فضیلتیں حاصل کر لیں، چھوٹا حج بھی، بڑا حج۔ چھوٹے حج سے مراد عمرہ ہے، بڑے حج سے مراد مطلقاً حج ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اسے ہدی دینا ہوگی۔ ہدی کم از کم 1 بکری ہے یا اونٹ اور گائے کا 7واں حصہ، جو بھی اسے میسر آئے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو غریب ہے وہ ہدی پیش نہیں کر سکتا، نہ کوئی بھیڑ بکری پیش کر سکتا ہے، نہ اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ پیش کر سکتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے فصیام 3 ایام فی الحج، پھر ایام حج میں وہ 3 روزے رکھے گا، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے تب رکھے گا جب گھر کو واپس پلٹ کے آئے گا۔ کل 10 روزے اسے رکھنا ہوں گے، پھر قربانی اس کی معاف ہو گئی۔ اگر وہ غریب ہے، قربانی نہیں دے سکتا، تو پھر اگر غریب نہیں تو پھر روزے نہیں رکھے گا، پھر قربانی ہی دے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، اور یہ 10 پورے ہو جائیں گے، ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جس کے اہل و عیال حدود حرم میں نہیں رہتے ہیں۔ جن کے اہل و عیال حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، عموماً حج افراد کرتے ہیں، ان کو ہدی پیش کرنا ہی نہیں ہوتی۔ ہدی تو وہی پیش کرتا ہے جو حدود حرم میں نہیں رہتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، سارے کے سارے حج میں اور عمرے میں، بلکہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، یہ جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت ہے۔ عقاب تعاقب، عقاب عذاب،
عقاب سزا، عقوبت خانہ، جس طرح عموماً اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سزا کا گھر، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔